ہاں صحیح فرما رہے ہیں آپ، کیونکہ ایسا بھی یہ بھی ایک رائے ہے قرآن کو لے کر، بہت سے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے اس کا لکھنے والا یا اس کو لکھنے والے، قرآن کو لکھنے والے اس طرح کے مرض کا شکار تھے. یہ بات کہی جاتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بات. جی جی مجھے آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنی تھی. جی سن رہا ہوں میں آپ کی. کہ آپ نے کہا کہ جو قرآن کے اندر متکلم کا صیغہ نہیں ہے 3 صیغوں کے علاوہ، تو اور کہا کہ یہ متکلم نہیں سنیے اصل میں پھر یہی مشکل ہو جاتی ہے. میں نے جو کہا آپ اسی کو دہرائیے. میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں متکلم کا صیغہ نہیں ہے، میں نے یہ کہا کہ قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے. میں نے یہ کہا. جی تو ٹھیک ہے نا. چلیے آپ کے اعتبار سے اگر اللہ متکلم نہیں ہے تو ایسا کوئی نیم ہے کہ جس میں کوئی لکھنے والا، کوئی رائٹر متکلم نہ ہو، اس کو کوئی کتاب نہیں کہی جائیں گی؟ ایسی کوئی کتاب ہے، یہ کتاب ہے. جیسے آپ جیسے اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو آپ نے جو نیم بنائے ہیں یا آپ نے جو قانون لائے ہیں کہ جو رائٹر ہوگا جب تک یعنی وہ متکلم نہیں ہوگا اس کے اندر تو اس کی کتاب نہیں ہوگی، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ بتائیے نا اس کے بارے میں. اچھا آپ کا سوال پورا ہو گیا تو میں جواب دوں گا. دیکھیے سنیے میری بات، کہ اسی سوال کے جواب پر کہ مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ ایسا کون سا اصول ہے کہ جس میں متکلم کا نام نہ ہو تو وہ اس کی کتاب نہ ہو، ایسا کون سا قانون ہے، ایسی کون سی کتاب ہے؟ یہ کہتے ہوئے مفتی صاحب نے ایک نہیں دو کتابوں کا حوالہ دیا. ایک ہے طٰہٰ حسین کی الایام اور ایک ہے حسن نظامی کی آپ بیتی. جبکہ حسن نظامی کی آپ بیتی خود پہلے صفحے پر اتنے بڑے لفظوں میں حسن نظامی لکھا ہوا ہے. طٰہٰ حسین کی کتاب الایام کے اوپر پہلے ہی جو ہے صفحے پر طٰہٰ حسین لکھا ہوا ہے. تو ظاہر بات ہے جس کی کتاب ہے اس کا نام تو لکھا ہے نا اس پہ. کیا قرآن پہ لکھا ہے کہ یہ اس کا مصنف اللہ ہے؟ ایسا لکھا ہے؟ اس کتاب کا مصنف اللہ ہے ایسا لکھا ہے قرآن میں؟ قرآن کے اوپر لکھا ہے؟ نہیں تو کوئی قرآن اللہ مخلوق تھوڑی نہ ہے. اللہ مخلوق ہے. چلیے نا سنیں نا، آپ کا دعویٰ یہ ہے، نہیں آپ کا دعویٰ یہ ہے، نہیں آپ کی دعوے کی دلیل بتائیے. بس آپ کے دعوے کی دلیل دیجیے. میں نے تو یہی، میرا دعویٰ کچھ بھی نہیں. میں نے یہ کہا کہ کیا قرآن میں اللہ متکلم ہے؟ میرا یہ سوال تھا ان سے، دعویٰ نہیں ہے. میں نے مفتی صاحب میرے بھائی ذرا آپ بھاگیے مت، میرا سوال تو سننے پہلے. میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھا، ایک نہیں 100 بار پوچھا کہ کیا اللہ قرآن کا متکلم ہے؟ تو میرے اس سوال کے جواب میں 3 گھنٹے گزر گئے، لیکن مفتی صاحب کے پاس قرآن سے کوئی ایک بھی آیت کے طور پر جو ہے دلیل نہیں دیے. ایک بھی آیت میں انہوں نے جو ہے یہ نہیں بتایا کہ جو ہے قرآن کا اللہ جو ہے متکلم ہے. میری آپ سے گزارش تھی کہ آپ اپنا یہ اصول وہاں ثابت کر دیتے، اس کے بعد مفتی صاحب اپنی دلیل ہر چیز کا اصول ہوتا ہے نا. آپ جیسے میرا سوال ہی نہیں سمجھے. پہلے میرا سوال سمجھے، میرا سوال سنیے آپ. میں نے کیا سوال کیا؟ میرا سوال یہ تھا، میرا دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ تو مفتی صاحب کا تھا. میں نے سوال کیا کہ کیا اللہ قرآن کا متکلم ہے؟ اس کا جواب مفتی صاحب کے پاس نہیں ہے. انہوں نے چونکہ اس کا جواب نہیں ہے، تو سنیے میری بات، اس کا جواب چونکہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے الایام جو طٰہٰ حسین کا اتنے بڑے لفظوں میں طٰہٰ حسین فرسٹ پیج پر لکھا ہوا ہے اور اتنے بڑے لفظوں میں حسن نظامی جو ہے جو فرسٹ پیج پر لکھا ہے، وہ 2 کتابوں کا حوالہ دیا. اس میں سے بھی صرف 2-3 لائن بتائے. پوری کتاب میں کیا لکھا ہے نہ وہ جانتے ہیں نہ میں جانتا. آپ کا مصنف اللہ ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ کوئی بھی ہوگا بھائی. ارے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، ارے جناب عالی، اس کتاب کا مصنف اللہ ہے ایسا کہاں لکھا ہے؟ نہیں آپ نا یہی چیز بتائیے کہ آپ کا جو دعویٰ ہے کہ اس میں جناب دعویٰ نہیں ہے، میرا سوال ہے جناب عالی. میرا کہا ہے دعویٰ تو مومنین کا ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، لیکن میرا تو صرف کیا ہے، میں تو سوال کرنے گیا ہوں. دعویٰ کس کا ہے؟ دعویٰ مومنین کا یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس کا مصنف اللہ ہے. تو ثابت کیجیے نا، پھر ثابت کیجیے. مفتی صاحب کا دعوت دیجیے، آپ کے چینل پہ آئیں گے، ان کو بلائیے آپ کے چینل پہ.
آج بھی آ سکتے ہیں، کل بھی آ سکتے، کبھی بھی آئیے. نہیں تو بنا کے ڈالیے نا اپنا اصول، آپ بھی ثابت کیجئے. جیسے انہیں 3 دلائل دیا، آپ نے اصول میں میرا سوال ہے، یہ سوال ہے کہ کیا اللہ قرآن کا متکلم ہے؟ یہ میرا سوال ہے. یہ سوال کہاں سے ہے؟ قرآن کا مصنف ہے. تو ظاہر بات ہے آپ یہ دعویٰ آپ نہیں کرتے، دعویٰ میں تو نہیں کر رہا ہوں. تنزیل رب العالمین تو بتا دیے نا. سوال کا جواب. تنزیل رب العالمین کا کیا مطلب ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ ترجمہ کر دیے. اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں تو کریں گے تو میں کر دوں گا. آپ کو معلوم ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کیجئے، آپ کی عربی بہتر ہے. میں کر دوں گا جناب عالی، میں کر دوں گا. آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ معلوم ہے؟ آپ کی عربی میں دیکھ لیا ہوں، آپ کی عربی بہت بہتر ہے. طٰہٰ حسین کتاب پڑھ رہے تھے آپ، جب آپ کی عربی بہت شاندار ہے، وہ دیکھ چکا ہوں میں. میں اس کا تنزیل رب العالمین آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ میں کر دوں گا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ کریے تو میں کروں گا. لیکن آپ کی جو عربی ہے اس کا جو ترجمہ ہے رب العالمین کا مطلب میں بتاؤں آپ کو؟ بتاؤں. تنزیل کا مطلب ہے اترنا. سنیے بات تو سنو ذرا. اترنا رب العالمین سے، بس. کیا مطلب؟ اترنا جو پورے عالم کی کتاب ہے، یہ اس نے اتارا. اس نے اتارا. کتاب کہاں لکھا ہے یہاں پر؟ کون سی کتاب؟ قرآن ہے. کتاب ہے تنزیل من رب العالمین. اترنا رب العالمین سے. اتنا ہی آپ کی نہیں. آپ کی عربی سمجھ میں آ گئی. سچ والا کہ اس میں جو ہے کوئی بھی کتاب، کوئی بھی گرنتھ، مفتی صاحب نے ثابت کر کے دکھایا نا، نہ ہی مہا بھارت ٹکے گا، نہ بائبل ٹکے گا، کچھ نہیں ٹکے گا کسی میں. ساری کتابیں ایسی ہی ہوتی ہیں، اسی میں قرآن بھی ایک شامل ہے. قرآن بھی اسی میں شامل ہے جس طرح کی دیگر مذہبی کتابیں ہوتی ہیں. وہ ساری چیزیں مبہم ہوتی ہیں، ایمبیگوس ہوتی ہیں، غیر واضح ہوتی ہیں. اس میں کوئی بھی بات کلیئر کٹ نہیں رہتی. قرآن کا بھی یہی حال ہے. قرآن کا بھی یہی حال ہے جس طرح سے دیگر کتابوں کا حال ہے. محترم سچوالا جی، ساحل ڈاکٹر ارمنی، ایکس مسلمانوں، آپ کو میرا پرنام. سچوالا جی، آپ گمراہ ہو چکے ہو. آپ گمراہی اتنا اچھا پھیلاتے ہو کہ مجھے بہت تعجب ہو گیا. باپ رے باپ، گمراہی میں آپ ایکسپرٹ ہو چکے ہو. جس طرح قرآن ایکسپرٹ نام دیا ہے نا، آپ گمراہی میں آپ ایکسپرٹ ہو چکے ہو. آپ کہتے ہیں نا، حسن نظامی، طٰہٰ حسین کے کتابوں میں اوپر فرنٹ پیج میں مصنف کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن میں اس کا مصنف اللہ کا نام کہاں ہے؟ اوپر فرنٹ پیج میں کہاں ہے؟ یہی بات ڈاکٹر ارمنی میں کہی تھی. کتاب کا نام بک آف گاڈ اس طرح لکھا ہونا چاہیے، اس طرح سے بک آف گاڈ یا بک آف اللہ. تو مجھے بہت تعجب ہوا. قرآن مجید میں فرنٹ پیج میں قرآن مجید لکھا ہوا ہے. مجید کس کا نام ہے؟ ارے باپ رے باپ، آپ گمراہی میں کہاں تک لے جاتے ہو آپ کو پتہ نہیں. آپ تو ایک عالم ہیں، لیکن اتنا آپ کو معلوم ہے جان بوجھ کر گمراہ کرتے ہو یا پتہ نہیں. دیکھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کا نام ہے قرآن مجید. اس کتاب کا نام مجید اللہ کا بہت بڑا نام ہے. مجید Allah's name in general. Majid in Arabic is something abundant and a lot, noble, glorious, magnificent. Other meanings: honor, generosity, perfect power and high status. اچھا، قرآن کا نام قرآن ہی میں، قرآن مجید کا نام قرآن ہی میں ہے. سورہ بروج چیپٹر 85، ذو عرش المجید، لارڈ آف دا تھرون، آل گلوریس. اور ایک جگہ سورہ بروج میں 21 نمبر آیت، بل ہوا قرآن المجید. ان فیکٹ دس از اے گلوریس قرآن. اتنا بڑا نام لکھا ہوا ہے، اس کو قرآن مجید کو آپ چھپا دیتے ہو، قرآن کہہ دیتے ہو. نہیں، عام لوگوں کو معلوم نہیں، عام لوگ سب قرآن کہتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے نا قرآن مجید لکھا ہوا ہے. قرآن فرنٹ پیج میں ٹائٹل آف دا بک، ہولیسٹ بک، اس میں قرآن مجید لکھا ہوا ہے. دنیا جانتی ہے، آپ چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا، یہ یونیورسل بک ہے، اس کا کوئی آتھر اس طرح سے نہیں لکھا ہوتا ہے. یہ یونیورسل اپروچ ان ہیومن بینگس. یونیورسلٹی مینس ہائی تھنکنگ اینڈ این unbiased unconditional approach
We find an example of this quality in the Quran. It addresses us this, O mankind, O man, اس طرح سے address کرتا ہے. اچھا، آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ متکلم نہیں ہے، اس کا بھی بہت بار جواب دے چکا ہے. قرآن میں تھرڈ پرسن ہونے سے متکلم نہیں ہوتا ہے، اس کا آپ کہتے ہو، اس کا جواب بار بار دے چکا ہوں. آپ کہتے ہیں نا تھرڈ پرسن کوئی بھی کتاب تھرڈ پرسن میں لکھنے سے وہ اس کی کتاب نہیں ہوتی. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے سبھی مذہبی کتابیں، سبھی لٹریچر، پی ایچ ڈی تھیسس، ایم فل تھیسس، ڈیسرٹیشن، بزنس پرپوزل، کورٹ ججمنٹ، لوور کورٹ، ہائر کورٹ، سبھی کورٹ ججمنٹ، سپریم کورٹ، پورے ججمنٹ تھرڈ پرسن میں ہی لکھا جاتا ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اس میں میں نے بہت سے ویڈیو بنائی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہو یا پتہ نہیں ہے. اچھا، قرآن کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا، قرآن کا مطلب کثرت سے پڑھنے والی کتاب، کلیکشن آف صورتیں جمع کیا ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ، وہ کلیکشن آف سورتس، کلیکشن آف آیتس. اس میں ایک اس میں خوبی ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے. یہ بہت بڑی عظیم کتاب ہے. آپ جان بوجھ کر یہ سب باتیں چھپا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گمراہی. آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. دنیا میں جب قرآن سے آیا جب نازل ہوا تب سے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. کرٹیسائز کرنا الگ بات ہے، لیکن گمراہ کرنا، جو بات کو نہ چھپا دینا، اس کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا، اس کو